رانا صاحب آپ سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا، یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ چیز سرفیس کر رہی ہے اور یہ ادھر ادھر پھر رہا ہے کہ نہیں خیبر پختونخوا اسمبلی نے استحقاق، مراد اور اختیارات کے حوالے سے کوئی ایک لیجسلیشن کی ہے۔ وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا، ہم کوشش کریں گے ان کو پروگرام میں شامل کریں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن ان کا تو بالکل ڈینائل ہے۔ کیا اس کی کوئی ہمیں اس بات کا فٹ پرنٹ ملتا ہے کہ یہ واقعی پریزنٹ ہوا ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں؟ کیونکہ اس کے اندر جو مراد کے حوالے سے باتیں کی گئی ہیں، وہ بلو پاسپورٹ کے حوالے سے یا آفیشیل پاسپورٹ کے حوالے سے باتیں کی گئی ہیں فیملیز کے لیے بھی، وہ ان پہ ضرور سوال اٹھتا ہے۔ لیکن کیا آپ کو اس کا کوئی کنفرمیشن ہے کہ ایسا کوئی قانون سازی ہوئی ہے؟ کیونکہ رپورٹنگ تو ایسا جس کی کوئی نہیں، سوشل میڈیا پر ہی چل رہا ہے۔ ہم نے بھی یہی دیکھا ہے، اس پہ تنقید بھی دیکھی ہے، اس کی حمایت میں بھی دیکھا ہے۔ تو یہاں ارکان پارلیمنٹ کو بلو پاسپورٹ تو ملتا ہے، فیملی کو بھی ملتا ہے، لیکن جو اس میں آیا نا تا حیات والا، وہ ایک خاص طور پہ اور پی ٹی آئی کے اوپر تنقید اس لیے کہ یہ لوگ تو آئے ہی ان مراد کے خلاف تھے، اور اب یہ اس کو پے اینڈ پریویلیج، ظاہر ہے یہ قومی اسمبلی سینٹ میں بھی اسی نام سے آتا ہے، لیکن اب کوئی اتنی حیرت انگیز بات نہیں ہے۔ یہ سب لوگوں نے تنخواہیں بڑھا لی جب اپنی اپنی، تو اس پہ بھی کسی کو اعتراض نہیں ہوا۔ اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کو آپ دیکھ لیں، 20 سے 25 لاکھ روپے کی تنخواہ انہوں نے کر لی، اور خواجہ آصف نے کئی ٹویٹ بھی کیے۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ ڈھاک کے وہی 3 بات اگلوں نے پچھلے سال جنوری سے لے کے اور جون تک کی اکٹھی وہ 25 لاکھ یا 23 لاکھ جو بھی تنخواہ کی، اور اس میں توجہ دی گئی کہ جی یہ تو چارج ایکسپینڈیچر ہے، اگر یہ خود بڑھا لیں ان کی کمیٹیاں آپس میں بیٹھ کے تو ہم ان کو 50 لاکھ سے بھی نہیں روک سکتے۔ اب یہاں پہ تو 70 لاکھ 80 لاکھ تنخواہیں تو بینکوں کے سربراہ عام لیتے ہیں، جو کارپوریٹ ادارے ہیں، جو مطلب ریگولیٹری باڈیز ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، مراد اپنی وہ بڑھا لیتے ہیں، کوئی کلب کی فیس دے لیتا ہے اس میں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو پھر ارکان اسمبلی نے بھی سوچا ہوگا یار پھر ہم کیوں اس بہتی گنگا سے ہاتھ نہ دھوئیں، تو بس ٹھیک ہے۔ پھر جب پہلے پارلیمنٹ میں ہوا، پھر پنجاب اسمبلی میں ہوا، اب یہاں پہ ہو گیا، تنخواہیں سب نے بڑھائی۔ کہیں تو وہ ٹھیک بھی ہیں چیزیں کہ آپ کی پے جو دنیا بھر میں ہوتی ہے کہ وہ جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو دفاتر کے لیے بھی چاہیے ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، برطانیہ میں بھی وہ پیسے دیتے ہیں، لیکن برطانیہ میں ٹیکس بھی پورے دیتے ہیں، پھر وہ ارکان پارلیمنٹ اپنا احتساب بھی پورا کراتے ہیں۔ یہاں پہ مراد کے لیے بہرحال سارے ایک ہو جاتے ہیں، اور استحقاق پہ بھی سب ایک ہو جاتے ہیں۔ بلکہ وہ تو یہ ہے کہ ہمارے اوپر بھی قدغن لگانے پہ، صحافیوں پہ بھی نہیں چوکتے کہ کسی قسم کا کوئی بھی جو دباؤ کا ہتھکنڈا ہوتا ہے وہ بھی اب اس میں یہ سارے ایک ہو جاتے ہیں، اپنے بیگانے، یعنی اپنے بیگانوں سے مراد یہ حکومت اور اپوزیشن۔ ٹھیک، اچھا قاضی صاحب، ابھی البتہ کوئی کنفرمیشن نہیں، اس کی تردید ہو رہی ہے، خیبر پختونخوا کے جو وزیر اطلاعات ہیں، صوبائی وزیر اطلاعات، وہ تردید کر رہے ہیں، لیکن بہرحال یہ جیسے کہتے ہیں نا مسودہ موجود ہے۔ اب یہ ایکچولی اس پہ ووٹنگ ہوئی ہے نہیں ہوئی، نو بڈی ٹاکس اباؤٹ اٹ۔ کچھ صحافی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ نہیں جی اس کے اوپر آلریڈی ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر کچھ چیزیں بڑی خطرناک ہیں، جیسے میڈیا کی حوالے سے یہ قدغن میں کہوں، یا یہ کہ جو رپورٹنگ ہو وہ بڑی فیئر رپورٹنگ ہو اور ایکوریٹ ہونی چاہیے، اور ایکچول ریپرزنٹیشن آف فیکٹس ہونا چاہیے، جو کہ ہونا چاہیے، لیکن کچھ چیزیں یہاں اس میں ضرور ایسی ہیں جن پر سوال اٹھ رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اٹیمپٹ ہو سکتی ہے کچھ دیگر ممبران صوبائی اسمبلی کی کہ جی ہمیں بھی اس طرح کا استحقاق ملے، ہمیں بھی مراد ملے، اور اگر پاس ہو جائے بل تو کیا ہی بات ہے؟ دیکھیں میری بھی انفارمیشن اتنی عامر الیاس رانا صاحب کی ہے کیونکہ سوشل میڈیا پہ یہ چیز ہم نے دیکھی ہے، لیکن بائی اینڈ لارج اگر ایک آپ بات دیکھیں تو بیسیکلی تو دیکھیں نا، اگر میں میکرو اکنامکس کی بات کروں تو یہ تو چھوٹی موٹی باتیں ہیں۔ یہ جو یو این ڈی پی کی رپورٹ ہے جس میں سے 17 سے 22 بلین ڈالر میں ہم اس اشرافیہ کو پال رہے ہیں، خود بخود جس طرح یہ کہتے ہیں اپنی تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں، ارے بھائی یہ تو وہ ہے جو سب سامنے ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ 4.16% آف دی جی ڈی پی سرکاری ٹھیکوں میں کھا جاتے ہیں ایز پر رپورٹ آف آئی ایم ایف، جو کہ ہماری ڈیمانڈ پہ انہوں نے بنائی۔ اٹ کمز ٹو اباؤٹ 16 بلین ڈالرز اے ایئر۔ اس 16 بلین ڈالر کو اگر 20-22 سے آپ جمع کر لیں تو سارا وطن عزیز تو ان کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ چھوٹی موٹی، مجھے پتہ نہیں یہ تکلفات کی کیا ضرورت ہے۔ اب آپ پہلے یہ پتہ کریں ان میں سے جتنے بھی ہمارے معزز ہمارے مہمان ہیں، کس کی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں، کون کون چلا رہا ہے، سیالکوٹ میں کس کی ہے، لاہور میں کس کی ہے، کس وزیر کی کتنی ہے۔ تو بھائی ان کی جو سیاست ہے وہ تو ان کی کاروبار کا ایک بچوں کا
معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں اور بھی ہم باتیں بڑھا سکتے ہیں, اور بھی بہت اس پہ بات ہو سکتی ہے. تو یہ تو سلسلہ ہے, مگر بات یہ ہے آپ منیمم ویج کتنی دیتے ہیں؟ کیا لیونگ ویج آپ ایک آدمی کو دے رہے ہیں؟ کیا ایون میں 17 گریڈ کی بات کرتا ہوں, لاکھ سوا لاکھ میں یار کوئی انسان اب یہاں گزارا کر سکتا ہے, ایک ڈیسنٹ زندگی گزار سکتا ہے؟ تو یہ بیسیکلی شوز دی ان ریپرزینٹیٹو نیچر آف دی انسٹیٹیوشنز دوز آر سپوزڈ ٹو ریپرزینٹ اس. ٹھیک, کیونکہ ان کو پتا ہے یار اسی ادھر ادھر ہی آنا ہے, دروازہ پچھلا کھلنا ہے تو اندروں آ جانا ہے, تو پھر ہمارے لیے کون سوچے گا؟ تو یہ اس لیے یہ ساری جو آپ کو برائیاں نظر آتی ہیں وہ اس لیے کہ آج کی رولنگ اشرافیہ کا عوام سے نہ صرف اعتماد اٹھ گیا ہے بلکہ ان کا یقین کامل ہے کہ ہم نے غیر عوامی رستوں سے ایک اقتدار کے ایوانوں میں پہنچنا ہے. تو جب ہمیں وہ جواب دہ ہی نہیں ہے تو ہمارا خیال کہ یہی تنخواہ بھی بڑھا لیں گے, ساتھ ہی کوئی یونیورسٹیوں کے لائسنس لے لے گا, کوئی ہاؤسنگ سوسائٹیاں کھول لے گا, کوئی قبضے میں چلا جائے گا. تو یہ ایک ادھم اور لوٹ مچی ہوئی ہے, اور حالت یہ ہے کہ ہم ایک بنانا اسٹیٹ میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں, which is very unfortunate. اب یہ اسی ڈگر پہ اگر پی ٹی آئی بھی چل پڑی ہے تو سبحان اللہ, ویری گڈ, گو ہیڈ. جی اچھا ایک اور چیز میں ذرا اس حوالے سے ضرور بات کرنا چاہوں گا. یہ رانا صاحب آج ہمارے ملک میں آپ کو پتہ ہے سیاست کے اندر وہ کچھ چیزیں وہیں ہیں اسی کا ادھر ہی کھڑی ہیں اسی جگہ, اور ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی. اب دو چیزیں ہیں, ایک تو یہ سب سے پہلے اگر میں بات کر لوں یہ جو المشہور کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ, کیونکہ آج خبروں کا دن ہے تو میں نے کہا ذرا آپ کے خبروں کا اوپر آپ سب کی انفارمیشن اور تجزیہ لیا جائے. 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے, عدالت نے آج انڈرٹیکنگ ہی لے لی ہے جو وکیل ہیں یعنی لطیف کھوسہ صاحب سے بھی اور سب سے, کہ بھئی آپ آخری موقع ہے, اگر آپ نے اس پہ دلائل نہ دیے سزا جو کے خلاف اپیلیں ہیں تو پھر اگلی دفعہ نیب کو سن کر فیصلہ کر دیا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کی یہ خواہش اپنی جگہ, یا ان کا جو اپریہنشن ہے وہ یہ, وہ کہتے ہیں جی کہ یہاں سے تو ہمیں انصاف ملنا نہیں ہے, یہ معاملہ اوپر کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں چلا جائے گا, وہاں سے مہر لگ جائے گی تو ہمارے لیے تو کوئی رستہ نہیں بچے گا. تو وہ کیس آرگیو کرنے سے کترا رہے ہیں, لیکن عدالت نے آخری موقع دے دیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد بھی مواقع ملیں گے, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ اب اس پہ فیصلہ ہو جائے گا؟ دیکھیں اب لطیف کھوسہ صاحب کا جو آج ریٹن فیصلہ ہے نا, کیونکہ انڈرٹیکنگ تو غالباً پچھلے ہفتے یا اس سے پچھلے ہفتے لے لی گئی تھی, اور انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ہم ملاقات کر لیں گے خان صاحب سے, لیکن ہم دلائل شروع کر دیں گے. اب وہ جب انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے چیف جسٹس نے اپنی عدالت میں, تو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ اس کو اس طرح سمجھے جیسے نواز شریف کی اپیل لگی, اور نواز شریف چونکہ پاکستان سے باہر تھے تو ان کے وکیلوں نے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر کا جو کیس تھا اکٹھا, تو انہوں نے کہا جی کہ اس کو ہم ہیلڈ ان ابینس میں ایک قسم کا رکھ دیتے ہیں کہ جب نواز شریف آئیں گے تو تب ان کا سن لیں گے, ہم اس کا فیصلہ نہیں کرتے. اور مریم نواز کی حد تک انہوں نے سن کے ان کو بری کر دیا تھا, اور کیپٹن صفدر کو بھی, آپ کو یاد ہوگا. اور پھر نواز شریف جب آئے اس کے اوپر دونوں گفتگو موجود ہیں, کیسے آئے, میں خود دبئی موجود تھا, ہم ساتھ آئے تھے وہاں سے, اور پھر وہ سارا کیس چلتا رہا. اب عمران خان کے وکیلوں کی اور ان کی پارٹی کی بدقسمتی یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسا ماحول اپنے لیے پیدا کیا, چونکہ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے براہ راست مخاصمت میں عمران خان بھی آئے ہوئے ہیں اور ان کی پارٹی بھی. یہ کوئی ایسا سیاسی فیصلہ نہیں کر سکے کہ یہ اس فیصلے کو رکوا سکتے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اب دیا ہے. ظاہر ہے کہ جس پیس پہ یہ چلا ہے, پہلے تو یہ پرسو کرتے رہے اور پھر ان کے دلائل یہ تھے سلمان اکرم راجہ اور وہ سلمان صفدر صاحب کے کہ جی آپ ہمیں پہلے ملاقات کرائیں. اچھا جب ملاقات 2 دفعہ ہوئی کورٹ کے آرڈر پہ تو اس کیس پہ نہیں ہوئی, وہ اور وکالت نامے تھے, تو سلمان صفدر صاحب نے یہی کہا جی کہ مجھے تو جب تک انسٹرکشن نہیں ملیں گے